ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ہر نسل اور ہر رنگ کے پرندے رہتے تھے۔ سب پرندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستی سے رہتے تھے۔ کوئی کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اگر کسی پر مشکل آتی تو سب پرندے اس کی مدد کو پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن اسی جنگل میں ایک کالا کوا آ گیا۔ وہ ایک مکار اور لالچی کوا تھا۔ مکار کوا جنگل میں آ کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ ہائے، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میں بالکل اکیلا اور بے گھر ہو گیا ہوں، اب کہاں جاؤں گا، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی درد بھری باتیں سن کر سب پرندے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ نرم دل پرندوں نے جب اس کی باتیں سنی تو اسے اپنا دوست بنا لیا اور اسے کہا کہ تم اب سے ہمارے جنگل میں رہو گے، ہم سب مل کر تمہارے لیے گھر بنائیں گے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، ہم سب تمہارے دوست ہیں۔ سب پرندوں نے مل کر کوے کے لیے گھر بنایا اور اسے دل سے خوشامدید کہا، لیکن بھولے بھالے پرندوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کوا ان کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ جنگل میں ایک عجیب واقعہ پیش آنے لگا۔ صبح ہوتے ہی پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے اٹھ جاتے اور دانہ لینے کے لیے دور تک نکل جاتے، لیکن جیسے ہی واپس آتے تو کسی نہ کسی پرندے کے گھونسلے سے انڈے غائب ہوتے۔ ایک دن بلبل چڑیا کے گھر سے 2 انڈے غائب ہو گئے۔ وہ بیچاری اپنے گھر کے پاس بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ رانی چڑیا بلبل چڑیا کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ رانی چڑیا ایک بہت ہی سمجھدار اور عقل مند چڑیا تھی۔ رانی چڑیا بلبل چڑیا کے پاس آئی اور بولی، بلبل بہن، تم کیوں رو رہی ہو؟ بلبل نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے تھے اور آج جب میں خوراک لے کر واپس آئی ہوں تو میرے دونوں انڈے غائب ہو گئے ہیں۔ بلبل چڑیا کی بات سن کر رانی چڑیا بھی پریشان ہو گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ تبھی کوا وہاں پر آ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں یہ کس نے کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بڑی سی چیل تمہارے گھونسلے پر آئی تھی اور اس نے انڈے اٹھا لیے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا۔ بیچاری بلبل چڑیا یہ سن کر اور زیادہ رونے لگی۔ کوے کی بات سن کر رانی چڑیا بھی حیران ہو گئی۔ اگلے دن نیلی چڑیا کے انڈے بھی غائب تھے اور وہ بھی اپنے گھونسلے کے پاس بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ رانی چڑیا اور باقی پرندے اسے چپ کروا رہے تھے کہ تبھی وہاں پر کوا بھی آ گیا۔ وہ فوراً بولا، نیلی چڑیا کے انڈے بھی اس چیل نے کھائے ہیں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے اور ہر روز کسی نہ کسی پرندے کے انڈے غائب ہونے لگے اور کوا ہر بار الزام چیل پر لگا دیتا تھا۔ رانی چڑیا کو کوے پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن رانی چڑیا نے سب پرندوں کو خاموشی سے ندی کے پار آنے کا کہا۔ جیسے ہی سب پرندے وہاں جمع ہوئے، رانی چڑیا سب کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے پیارے دوستو، کیا تم نے غور کیا ہے، جب سے یہ کوا ہمارے جنگل میں آیا ہے تب سے ہی ہمارے انڈے گم ہو رہے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور آج تک ہم میں سے کسی نے بھی اس چیل کو نہیں دیکھا۔ مجھے تو اس کوے پر ہی شک ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ خود ہی ہمارے انڈے کھا رہا ہے اور الزام چیل پر لگا رہا ہے۔ سب پرندے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بلبل چڑیا بولی، ہاں، مجھے لگتا ہے کہ رانی چڑیا کی بات سچ ہے، میں نے کبھی بھی اس کوے کو اپنے لیے خوراک لینے جاتے نہیں دیکھا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہمارے انڈے کھا کر اپنی بھوک ختم کر لیتا ہے۔ اب سب پرندوں کو بھی رانی چڑیا کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب ہم اس کوے سے کیسے جان چھڑائیں گے۔ رانی چڑیا بولی، بس بہت ہو گیا، اب اس کوے کو اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ رانی چڑیا پہاڑوں کی طرف چلی گئی اور وہاں سے انڈوں کی شکل کے 2 پتھر اٹھا لائی اور اسے اپنے گھونسلے میں رکھ دیا۔ اور اگلی صبح چڑیا بلبل کے پاس چلی گئی اور اونچی آواز میں اسے کہنے لگی، بلبل چڑیا، میں نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے ہیں اور اب مجھے دانہ لینے جانا ہے، بلبل چڑیا، کیا تم میرے انڈوں کا خیال رکھ سکتی ہو؟ بلبل چڑیا نے بھی بلند آواز میں کہا، میں تو خود دانہ لینے جا رہی ہوں، لیکن رانی چڑیا تم گھبراؤ نہیں، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، تمہارے انڈوں کو کچھ نہیں ہوگا، چیل کے آنے سے پہلے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ کوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور یہ بات رانی چڑیا اور بلبل چڑیا کو معلوم تھی۔ پھر رانی چڑیا اور بلبل چڑیا خوراک لینے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی کوا فوراً رانی چڑیا کے گھونسلے میں جا گھسا اور فوراً رانی چڑیا کے انڈوں کو نگل لیا، مگر یہ تو انڈے نہیں تھے، یہ تو پتھر تھے اور وہ پتھر اس کے گلے میں اٹک گئے۔ کوا گھبرا کر زمین پر گرنے لگا، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور وہ چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے پانی دو، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ رانی چڑیا اور باقی پرندے چھپ کر کوے کو دیکھ رہے تھے۔ رانی چڑیا سامنے آئی اور سخت لہجے میں بولی، مکار کوے، ہم نے تمہیں عزت دی، گھر دیا اور دوست بنایا، مگر تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اب کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہیں اپنا انجام بھگتنا ہوگا۔ کوا چیختا رہا اور روتا رہا
مگر کسی پرندے نے اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار لالچی کوا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔